شہاب رمضان، شہاب رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ ناظرین محترم، ریڈ ٹی وی ایچ ڈی انٹرنیشنل کی رمضان ٹرانسمیشن میں آپ دیکھ رہے ہیں شہاب رمضان، اور میں ہوں آپ کا اپنا میزبان ڈاکٹر علی شاہ۔ ناظرین محترم، ہم اس آقا قریب نبی علیہ السلام کی امت ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ بھی فخر کرتا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام ایک بار اللہ تعالیٰ سے ہم کلام تھے، تو ایک سوال کر دیا کہ اے اللہ، جتنا تیرے قریب میں ہوں اتنا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے؟ تو ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ کا جو جواب ہے وہ سن کر ہمیں فخر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں موسیٰ، آنے والے وقت میں ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی، اور جب وہ بھوکے پیٹ، شدت پیاس کے ساتھ، سوکھی آنکھوں کے ساتھ، پیاسے ہونٹوں کے ساتھ افطاری کے لیے بیٹھیں گے، تو موسیٰ تیرے اور میرے درمیان میں 70 پردوں کا فاصلہ ہے۔ تو آپ کو بتا دوں موسیٰ، اس وقت اس امت کا اور میرے درمیان ایک بھی پردہ نہیں ہوگا، اور میں ان کی دعائیں اتنی قریب سے سنوں گا، اور میں ان کی دعائیں قبول کروں گا۔ تو ناظرین محترم، ہم اس آقا کریم کی امت میں سے ہیں، ہمیں اس پر فخر ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ کی طرح پروگرام شہاب رمضان میں ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان محترم جناب مفتی عثمان حیدر صاحب، جو پرنسپل الماس انسٹیٹیوٹ علامہ اقبال ٹاؤن لاہور کے ہیں، موجود ہیں۔ ہم ان کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں، ان سے بہت ساری باتیں کریں گے۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے تقویٰ۔ تو تقویٰ کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا معنی اور مفہوم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، الذین یتقون الشرک والکفر والمعاصی، صحیح، کہ 3 چیزوں سے بچنا یہ تقوی کا نام ہے۔ پہلے نمبر پہ کفر سے بچنا، شرک سے بچنا، اور گناہوں سے بچنا، یہ تقوی کا نام ہے۔ بے شک۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور آ کر عرض کیا، رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کے کرنے کی وجہ سے اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ صحیح۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا سے بے رغبتی اور اعراض حاصل کر لیں تو اللہ آپ سے محبت کرے گا، واہ واہ واہ، اور سبحان اللہ، لوگوں سے بے رغبتی اور ان سے اعراض کر لیں تو لوگ آپ سے محبت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ تو جو تقویٰ ہے اس کا یہی معنی ہے کہ گناہوں سے بچنا اور آخرت کی خاطر دنیا کی ہر وہ آرام و آسائش اور راحت کو ترک کر دینا، یہی تقوی کا نام ہے اور یہی اس کا سبحان مفہوم ہے۔ اللہ۔ صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جی۔ تو جب ہم تقویٰ کی بات کرتے ہیں تو صحابہ کرام کی زندگی میں سے یقیناً بہت سارے واقعات ملتے ہوں گے۔ تو ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی میں سے کوئی ایسا واقعہ سنائیں تاکہ ہمارے ناظرین سنیں اور متاثر ہو کر وہ اپنی اس دنیاوی زندگی میں تقویٰ اپنانے کی کوشش کریں۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ، جی جی، تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میری 2 رکعت نماز نفل قبول ہو گئی ہے صحیح، تو مجھے دنیا مافیا سے بھی زیادہ وہ اچھے لگے گی، سبحان کیونکہ اللہ، انما سبحان یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ رب العزت متقی اور تقوی اختیار کرنے والوں کی عبادت کو قبول فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہی سبحان حضرت اللہ، ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت فاروق اعظم نے سوال کیا کہ سبحان ابو اللہ، دردہ تقوی کیا چیز ہے؟ تو حضرت ابو دردہ نے فرمایا کہ اگر آپ گزر رہے ہوں کسی راستے سے اور دونوں طرف سے خاردار کانٹوں والے درخت ہوں تو آپ کیسے چلیں گے؟ سبحان اللہ، سبحان حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ سمیٹ کے چلوں گا کہ کہیں سے کہیں کانٹے دار درخت میں میرا کرتا کپڑے پھنس نہ جائیں۔ تو حضرت سبحان ابو اللہ، دردہ نے جواب دیا کہ یہی تقویٰ ہے، کہیں سے بدعات کے کانٹے ہیں، رسومات کے کانٹے ہیں، شرک کے کانٹے ہیں، کفر کے کانٹے ہیں، گناہوں کے کانٹے ہیں، ان کانٹوں سے بچ بچ کے چلنا اور آخرت تک پہنچ جانا، یہی تقویٰ ہے۔ بالکل صحیح فرمایا۔ اچھا مفتی صاحب، یہ فرمائیے کہ دنیا میں گناہ 2 طرح کے ہیں۔
ایک گناہ کبیرہ ہے اور ایک گناہ صغیرہ ہے۔ اب یہ تو بات یقینی ہے، یہ بات طے ہے کہ گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، اس سے بچنا ہی تقویٰ ہے۔ تو گناہ صغیرہ اور کبیرہ میں تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ جی، گناہ کبیرہ سے مراد بڑے گناہ ہیں، مثال کے طور پر شرک کرنا، کفر کرنا، زنا کرنا، کسی کو قتل کر دینا، یہ سب کبیرہ گناہ ہیں۔ پھر اس میں بھی دو کیٹیگری ہیں، کچھ ایسے ہیں جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، بالکل کچھ ایسے صحیح۔ ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے۔ حقوق اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ تو توبہ کرنے سے بھی اللہ معاف فرما دیتے ہیں، لیکن جس طرح قتل کرنا ہے یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ بالکل صحیح۔ اب یہ قصاص کا بدلہ قصاص ہے، صحیح۔ اور بندے کے حقوق اس کے ساتھ لاحق ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن بھی جو حقوق اللہ ہیں وہ تو میں صحیح۔ معاف کر سکتا ہوں، لیکن حقوق العباد جب بندہ بندے کے حق معاف نہیں کرے گا تو میں رب بھی اس کو معاف نہیں کروں گا۔ اچھا مفتی صاحب، قتل کی بات کرتے تو ہمارے ہاں ایک بڑی عام سی بات پائی جاتی ہے، کہیں پہ قتل ہو جائے نا تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی یہ اللہ کی رضا ہی ایسے تھی۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ قتل اللہ کی رضا ہی ایسے تھی تو وہاں پہ بہت سارے لوگ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ گناہ تو گناہ ہے اور وہ سرزد ہو گیا، ایک شخص سے، ایک انسان سے سرزد ہو گیا، تو کیا اس قتل کو ہم اللہ کی رضا کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس کا مطلب تو یہ ہوا نا، اس مثال سے سمجھیں کہ سانپ آ رہا ہے صحیح۔ اور اس کے منہ میں آپ انگلی دے دیں اور وہ کسی آدمی کو کاٹ لے، پھر فوت ہو جائے اور اس کے بعد کہے کہ اللہ کی رضا ایسی تھی، نہیں۔ سب سے پہلے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس چیز سے بچیں۔ صحیح۔ جو قتل ہے، یہ ساری چیزیں قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر ہمیں منع کیا گیا ہے۔ صحیح۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ کی رضا اللہ کے علم میں تو تھا، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قتل کرنے والا بچ جائے گا کہ اللہ کی رضا آ گئی ہے، نہیں، اس کو اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ صحیح۔ تو مفتی صاحب یہاں پہ ہم تقدیر کہہ سکتے ہیں، کہا جاتا ہے نا یہ اللہ کی رضا تھی، یہ تقدیر ہی ایسی تھی، تو جی، پھر ہم رضا اور تقدیر کو کیسے اس کا مفہوم واضح کیسے کریں؟ جیسے دیکھیں، رضا اور تقدیر یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ انسان کو اس کے بارے میں پورا علم حاصل کرنا چاہیے۔ بالکل کرنا چاہیے۔ تقدیر ایسے سمجھ لیں جس طرح ہم کہتے ہیں کہ چلو ہمارے مقدر میں یہی لکھا ہوا تھا، تقدیر میں اللہ نے جب لکھ دیا تھا پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کی مثال ایسے ہے کہ کسی کے پاس اگر سٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں، 10 ہیں 20 ہیں، تو استاد کہتا ہے کہ فلاں جو سٹوڈنٹ ہے نا یہ بڑا ہو کے بہت بڑا عالم بنے گا، یہ بہت اچھا نیک بنے گا۔ کیا وجہ ہے؟ صحیح۔ کہ وہ ان کی صفات سے پہچان لیتا ہے کہ یہ اچھا بنے گا، بالکل اس کے صحیح۔ اندر کوالٹی ایسی ہیں، اس کے اندر صفات ایسی ہیں۔ بالکل تو صحیح۔ اللہ رب العزت تو احکم الحاکمین ہے، سبحان اللہ۔ وہ بھی بندوں کو پیدا کرنے سے پہلے اس کو معلوم تھا کہ یہ بندہ بڑا ہو کے کیا کرے گا، سبحان اس اللہ۔ مطابق اس کی تقدیر کو لکھ دیا جاتا ہے۔ بے شک۔ تو عرف عام میں ہم تقدیر کسے کہیں گے؟ تقدیر اللہ کے فیصلوں کے اوپر رضا کر جانا، اللہ کے فیصلوں کو مان جانا، اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ان کو پیدا کرنے سے بھی 1000 سال قبل اللہ نے قلم کو حکم دیا کہ آپ لکھ دیں، اکتب، کس نے دنیا پہ آنا ہے، کس کو کتنا سبحان رزق اللہ، ملنا ہے، سبحان کس اللہ۔ نے کتنا رہنا ہے، کب دنیا سے جانا ہے، اسی کا نام تقدیر ہے۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے تقویٰ کن چیزوں میں اپنا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس کی مثال ایک بزرگوں نے لکھی ہے کہ آج کل ہمارے زمانے کے اندر تقویٰ صرف پانی کے اندر ہے۔ کنویں کے اندر اگر کوئی چیز ناپاک گر جائے تو ہم دوڑتے ہیں مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ کنواں کیسے پاک کریں۔ صحیح۔ کپڑوں کے اوپر اگر کوئی ناپاک چھینٹیں آ جائیں تو پوچھتے ہیں کہ یہ پاک ہے یا ناپاک ہے۔ صحیح۔ بس اسی کے اندر تقویٰ رہ گیا، حالانکہ نہیں معلوم کہ جو ہم نے رزق کما رہے ہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے، حرام ہے۔ یہ رشوت کا مال تو نہیں ہے، صحیح۔ یہ جوئے کی کمائی تو نہیں ہے، یہ بالکل صحیح۔ سود کا پیسہ تو نہیں لگایا ہوا، یہ صحیح۔ کسی کا حق تو نہیں دبایا ہوا۔ تو بالکل ان صحیح۔ چیزوں کا ہمیں معلوم نہیں ہے، اس لیے تقویٰ ہر چیز کے اندر، انسان جس فیلڈ میں بیٹھا ہے، جس شعبے میں بیٹھا ہے، زندگی کے ایک ایک لمحے کے اندر تقویٰ ہوگا تو وہ انسان دنیا آخرت کے اندر کامیاب ہوگا۔ بالکل ایسے ہی جیسے کہ غاصبین ہوتے ہیں، جی، لوگوں کے آج کل پتہ ہے پلاٹس پہ قبضہ کر لیتے ہیں اور دکانوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت ساری خیرات بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ جی جی ہماری سوسائٹی میں یہ بڑا عام ہے۔ جی جی تو اس بارے میں ہم کیا فرمائیں گے کہ کیا ان کی وہ خیرات، ان کی وہ زکوٰۃ کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر کے، کسی کے گھر پہ قبضہ کر کے، تو پھر وہ محلے دار جو ہوتے ہیں وہ بڑے اس کی کر رہے تھے آؤ بھگت
تو یہ کیا جائز ہے؟ وہ دیکھیے صدقہ واضح خیرات اس کا قبول ہوگا؟ جی، بخاری شریف کے اندر واضح حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا پہ آپ نے کسی کا 1 فٹ زمین کا نجائز طریقے سے دبا لیا ہے تو صحیح۔ قیامت والے دن اللہ رب العزت 7 آسمان اور زمینوں کو توق بنا کے اس کے گلے کے اندر اللہ ڈال دیں گے، اکبر، اللہ اتنی اکبر۔ زیادہ وعید آئی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن و حدیث کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں پاک لوگوں کا پاک مال وہی قبول کروں گا، اور اس چیز کی تعلیم دی گئی ہے، یا صحیح۔ ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ سبحان اللہ۔ کس کو خطاب ہے؟ عام لوگوں کو نہیں، رسولوں کو، حالانکہ سوچا بھی نہیں جا سکتا، لیکن امت کے لیے، انسانیت کی فلاحی کے لیے کہا گیا ہے کہ جو حلال مال ہے وہ کمائیں اور وہی کھائیں اور نیک عمل کریں۔ سبحان اللہ۔ مفتی صاحب آپ سے گفتگو جاری رہے گی۔ ناظرین، وقفے پہ جانے سے پہلے ایک نعت سنتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، خوبصورت آواز کے مالک ہیں، ثنا خان مصطفیٰ ہیں، یاسر قادری صاحب۔ آئیے ان سے نعت سنتے ہیں۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ اے نور خدا کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا۔ اے پردہ نشیں دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ اور میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ۔ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ مجرم ہوں جہاں بھر کا، معاشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا۔ مقبول دعا میری اے رسول امی کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا۔ چہرے سے ضیاء پائی ان چاند ستاروں نے، اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے۔ آتا ہے انہیں صابر
ہر دکھ کی دوا دینا جب وقت نزائے آقا دیدار عطا کرنا. شہاب رمضان ویلکم بیک ٹو شہاب رمضان. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عثمان حیدر صاحب. ان سے گفتگو چل رہی تھی تقویٰ پہ. تو ناظرین تقویٰ کی اہمیت کے بارے میں انہوں نے بتایا. آئیے اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ عبادات اور تقویٰ میں کس کو اختیار کیا جانا چاہیے؟ حالانکہ تقویٰ بھی ایک عبادت ہی ہے. تو آپ اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں گے ہمارے ناظرین کے لیے؟ اس سوال کے جواب میں ایک قول میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک صحابی رسول ہیں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دو بھائی ہیں، ایک بہت زیادہ نوافل پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، بڑے نیک گزار ہیں، اور دوسرا کوئی زیادہ نوافل وغیرہ تو نہیں پڑھتے، جو فرض نماز ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں لیکن بہت زیادہ تقوی اختیار کرتے ہیں، جو مشکوک چیزیں ہیں ان سے بچتے ہیں، جو مشتبہات چیزیں ہیں ان سے بچتے ہیں. تو عرض کی یا رسول اللہ ان دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تقوی جیسی کوئی چیز نہیں ہے. بالکل صحیح. کیا مطلب کہ اگر تقوی نہیں ہے، کیونکہ تقوی کا مطلب ہے گناہوں سے بچنا، مشکوک چیزوں سے بچنا. ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، صحیح. نوافل بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر تقوی نہیں ہوگا تو صاف ظاہر ہے پھر ہم حرام و حلال کے درمیان میں تمیز بھی نہیں کر سکیں گے. اور اللہ کے ہاں تو عبادت وہی قبول ہوتی ہے کہ جس کے اندر تقوی ہو اور رزق حلال ہو. اور ایک طرف ہم حاجی کا ٹائٹل تو لگ جائے گا، صحیح، ٹھیک ہے نا، ایک طرف ہمیں سخاوت کا ہمارا ٹائٹل تو لگ جائے گا، بالکل ایسے. لیکن تقوی نہیں ہے، دکھلاوا کے لیے کر رہے ہیں، ریاکاری کے لیے کر رہے ہیں عبادت. کیونکہ جب تقوی ہوگا تو ریاکاری نہیں ہوگی، دکھلاوا نہیں ہوگا، ان چیزوں سے یہاں پہ بچیں گے. مجھے نا وہ ہارون رشید کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ بہرول دانا ایک ٹبے پہ بیٹھا ہے، ہارون رشید حج کر کے واپس آتا ہے تو اس کے جو وہ آؤ بھگت کرنے والے تھے وہ گھوڑوں پہ سوار واپس آ رہا ہے. تو سارے اس کو پھولوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں کہ جناب ہارون رشید صاحب جو ہے واپس آ گئے. تو آپ کو تو ماشاءاللہ بڑی اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ بہلول دانا ایک ٹبے پہ بیٹھ کے مسکرا رہا ہے، ہنس رہا ہے. تو ہارون رشید بڑا عاقل تھا، بڑا عقل مند بادشاہ تھا. تو وہ بہلول دانا کے پاس جا کے کہتے ہیں بھائی بابا جی آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو بہلول دانا کا جواب کتنا خوبصورت تھا کہ یہ جو سارے لوگ کر رہے ہیں نا یہ سب کچھ، یہ تیرے حج پہ جا کے واپس آنے پہ نہیں کر رہے، یہ تو تیری خوشامد کر رہے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ حج قبول اس وقت ہی ہونا ہے نا کہ جب اس میں ریالٹی کچھ آئے گی. ایسے ہی ہے. اسی کے ساتھ مجھے یاد آ گیا حضرت بہلول کا واقعہ. جی. حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ ایک دفعہ اپنے شاگردوں کو لے کر نکلے اور دیکھتے ہیں کہ دجلہ کے کنارے پہ حضرت بہلول بیٹھے ہیں. صحیح. تو کہا ان سے ملتے ہیں، کچھ پوچھتے ہیں. تو شاگردوں نے کہا کہ یہ تو مجنوں ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ بہلول کو اس لقب سے پکارا جاتا تھا. صحیح. تو حضرت جنید بغدادی جب قریب گئے تو حضرت بہلول نے پوچھا کون ہے، نام بتایا. جنید بغدادی کیا کرتے ہو؟ پڑھنے پڑھانے کا. اچھا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. کیا سوال؟ حضرت بہلول نے کہا کہ کھانے کے آداب کیا ہیں؟ صحیح. تو جواب میں کہا کھانے کے آداب یہ ہیں کہ دسترخوان لگایا جائے، پہلے ہاتھ دھویا جائیں، چھوٹے چھوٹے لقمے توڑ کے کھائے جائیں. حضرت بہلول نے کہا کہ میں تو آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا تھا، آپ کو تو کھانے کے آداب کا ہی پتہ ہی نہیں ہے. اپنی چادر کو اٹھایا، جھاڑا اور چل پڑے. شاگردوں نے کہا ہم نے کہا نہیں تھا کہ یہ مجنوں ہے. کہا نہیں مجنوں نہیں ہے، اس کے پاس پھر جانا. پھر حضرت جنید بغدادی پھر وہاں پر بغدادی پہنچے، 2-3 اور سوالات کیے. تو آخر میں پھر جب کچھ نہ بن پایا نا تو پھر حضرت جنید بغدادی پہنچے اور اب انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ حضرت بہلول نے جب پوچھا تو حضرت جنید نے کہا میں عام سا آدمی ہوں. کیسے آنا ہوا؟ فرمایا کہ میں سیکھنے کی غرض سے آپ کے پاس آیا ہوں. میں کہا اگر سیکھنے کی غرض سے آپ میرے پاس آئے ہو تو میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ کھانے کے آداب کیا ہیں. کھانے کے آداب میں سے پہلے ادب یہ ہے کہ جو آپ لقمہ آپ کے اندر جا رہا ہے وہ لقمہ حلال ہونا چاہیے. سبحان اللہ. بے شک. باقی یہ ہاتھ دھونا، دسترخوان لگانا، یہ سب سنت کے زمرے میں آتا ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ لقمہ حلال ہونا چاہیے، یہ کھانے کا پہلے ادب ہے. اور اگر لقمہ ہی حلال نہیں ہے تو کتنے ہاتھ دھوتے رہیں، کتنی سنت کو پورا کرتے رہیں. جب لقمہ ہی حلال کا نہیں ہے تو پھر ہماری عبادت اور یہ ہمارے آداب کہاں جائیں گے؟ بالکل ایسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور کا ایک واقعہ
آپ کی باتوں باتوں میں مجھے یاد آ گیا، پرہیزگاری اور تقوی کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بہت پڑھایا، بہت سکھایا، لوگ ان کے پاس تشریف لاتے تھے، لوگ ان کے پاس آتے تھے کہ جناب ہمیں یہ مسئلہ درپیش ہے، یہ مسئلہ درپیش ہے۔ تو جب ہم درویش کی بات کر رہے ہیں نا، تو اس زمانے میں بھی وہ فرماتے ہیں کہ ایک درویش کی بہن تھی، تو وہ میرے پاس تشریف لے آئیں، ان کو پردے میں بٹھایا گیا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بہن کیا مسئلہ ہے؟ تو اس خاتون نے، وہ بوڑھی خاتون تھی، انہوں نے جو بات پوچھی نا، وہ ناظرین یہ تھی کہ وہ کہتی ہیں کہ میں بیوہ ہوں، میرا کوئی کمانے والا نہیں ہے، اور میں کیا کرتی ہوں، چرخہ کاٹتی ہوں اور اس پہ سوت بنا کے اپنی روزی روٹی کا بندوبست کر لیتی ہوں۔ تو مسئلہ درپیش یہ ہے، اب اس مسئلے کے بعد جو امام احمد بن حنبل کا جو بات ہے وہ بڑی قابل غور ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ پھنس گیا کہ میں کیا جواب دوں۔ تو وہ سوال کیا تھا اس خاتون کا کہ وہ کہتی کہ میں پھر کیا کرتی ہوں کہ 14ویں کے چاند کی روشنی میں بیٹھ کر جب میرے پاس کمی آ جاتی ہے نا پیسوں کی، تو میں زیادہ اوور ٹائم جسے کہنے لگانے کے لیے 14ویں کے چاند کی روشنی میں بیٹھ کے چرخہ کاٹتی ہوں۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت وہاں سے ایک بادشاہ کا قافلہ گزرتا ہے، تو ان کے ہاتھوں میں مشعلیں ہوتی ہیں، وہ دیے ہوتے ہیں، تو ان کی روشنی وہاں پہ پڑتی ہے، تو مجھے کہیں خوف آتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں اس بادشاہ کے دیوں کی یا ان مشعلوں کی روشنی کو تو استعمال نہیں کر رہی۔ تو مفتی صاحب کیا خیال ہے؟ تو امام صاحب فرماتے کہ میں اس کے جواب میں پوچھنے پہ مجبور ہو گیا کہ اے بہن تو کہاں سے آئی ہے؟ تو پتہ چلا کہ وہ ایک درویش کی بہن تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ بھئی جب دین آپ کے گھر سے سکھایا جاتا ہے تو میں آپ کو جواب دینے والا کون ہوں؟ تو مفتی صاحب سے یہ فرمائیے کہ یہ جو پرہیزگاری اور تقوی ہے، اس کی کیا خوبصورت مثال ہے، آپ کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ بالکل ایسے ہی ہے، اصل تو یہی چیز ہے نا، تقوی کا نام ہے ڈرنا، دل کے اندر خوف خدا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خنجر لگا، اور لگنے کے بعد کچھ طبیبوں نے کہا کہ ان کو شہد پلایا جائے، صحیح، تو وہ جو بیت المال سے شہد آنا تھا، تو اس کے بارے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ بیت المال کا حصہ ہے۔ اس میں باقاعدہ اپنی جیب میں سے پیسے دیے کہ یہ لگائے جائیں، اس میں میرا ذاتی حصہ نہیں ہے۔ سبحان تو اصل اللہ، تقوی تو سبحان یہی ہے نا کہ ہر چیز کے اندر، اور آج ہمارے دلوں کے اندر تقوی آ جائے تو کوئی کام بھی ہم کریں گے تو خوف خدا ہوگا، تو صاف ظاہر ہے پھر وہ تب جا کے کام درست ہوں گے۔ صحیح بجا فرمایا آپ نے۔ عبادات اور تقوی میں زیادہ کس کو اختیار کیا جانے چاہیے، یہ سوال ابھی باقی ہے۔ جی، اس کی مثال ویسے میں پہلے دے چکا ہوں۔ جی جی، دیکھو، بسم اللہ۔ عبادات اور تقوی دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، صحیح، یعنی دل کے اندر تقوی ہوگا تو جو اب ہم عبادت کریں گے وہ تھوڑی ہی کریں گے تو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گی، اور صحیح، اگر تقوی نہیں ہوگا، عبادت زیادہ بھی کریں گے تو پھر اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ تقوی کھانے کے اندر، پینے کے اندر، کمانے کے اندر، جہاں پر بھی بیٹھے ہیں۔ مثال کے طور پر میری ڈیوٹی ہے، میں کسی آفس میں بیٹھا ہوں اور میں نے جتنے گھنٹے ڈیوٹی دی ہے، اگر تقوی ہے تو میں کہوں گا کہ یہ ٹائم میں لیٹ بھی نہ بالکل پہنچوں صحیح، اور پہلے بھی نہ جاؤں، کیونکہ میری ذمہ داری ہے، میں نے اس کی تنخواہ لینی ہے، یہی تقوی ہے۔ اور اگر وہاں اٹھ کے چلا جائے اور نماز پڑھتا رہے لیکن ادھر سے ڈیوٹی کم دی ہے، تو پھر اس عبادت کا فائدہ نہیں ہے کہ ادھر سے اس نے اپنا نقصان کر لیا۔ بالکل ایسا ہے۔ ناظرین، مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جیسے جیسے ہم باتیں کرتے جا رہے ہیں تو بہت ساری باتیں کچھ میرے ذہن میں آتی جا رہی ہیں۔ تو انسان نے تو فنا ہو جانا ہے، کیا خیال ہے؟ ایسے ہی ہے۔ تو فنا ہونے سے پہلے کہ وہ اتنا تقوی اختیار کر لے کہ اللہ کے حضور جانے سے پہلے اسے کوئی شرمندگی محسوس نہ ہو رہی ہو۔ تو مفتی صاحب اگر آپ کی اجازت ہو جی تو انسان کے فنا ہونے پہ مجھے میاں محمد بخش صاحب کے 2 اشعار یاد آ جی گئے، جی جی تو آپ کی اجازت سے میں سنانا چاہوں گا، جی اگر جی اجازت ہو جی، تو سنائیں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم وقفے پہ جائیں، میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں میاں محمد بخش کے بڑے خوبصورت اعلیٰ پائے کے پنجابی کے شاعر بھی ہیں اور ولی بھی ہیں۔ تو وہ انسان کے فنا ہونے پہ کہتے ہیں، جنہ پیچھے تو پاپ کمایا او جنہ پیچھے تو پاپ کمایا، کتھے نے او تیرے کر دے تے پیر
پسار پیوں وچ ویڑے اوے کڈو کڈو کر دے تے لپی بکی ہائیو مٹی پوندے تے کر دے ٹھیر اچیرا او لپی بکی ہائیو مٹی پوندے تے کر دے ٹھیر اچیرا تے منگ دعاواں کر نواندے وت پرت نہیں پوندے پھیرا منگ دعاواں کر نواندے وت پرت نہیں پوندے پھیرا تے لے او یار حوالے رب دے میلے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی او جس دن پھر ملیں گے. واہ جی واہ. شہاب رمضان شہاب رمضان ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب 2 عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے. آغو در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. شہاب رمضان شہاب رمضان. ویلکم بیک ٹو شہاب رمضان. ناظرین محترم، ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عثمان حیدر صاحب. ان سے گفتگو جاری ہے. بڑی خوبصورت باتیں بتا رہے ہیں. چونکہ مفتیان کرام کا ایک اپنا ذاتی خیال نہیں بلکہ علم کی روشنی میں ایک نظریہ اور تجزیہ ہوتا ہے. تو مفتی صاحب، آپ کا کیا انالیسس ہے، کیا تجزیہ ہے عام لوگوں کے حوالے سے ہماری سوسائٹی میں؟ کیا وہ تعلیمات نبوی کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر نہیں گزار رہے تو انہیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیں، رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بڑی مشہور ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد نبوی میں ممبر پہ پہلا قدم رکھا، آمین کہا، دوسرا رکھا، تیسرا رکھا. مختصر میں آپ کو حدیث کا مفہوم بتانا چاہتا ہوں. تو اس میں سے ایک یہ بھی اللہ کے پیارے نبی نے جو جبریل امین ایک بد دعا لے کے آئے تھے اس پہ آمین کہا. کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم لے کے آئے تھے کہ جو انسان اپنی زندگی میں رمضان کو پائے اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا سکے وہ شخص ہلاک ہو.
اب خود سوچئے کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا، جبریل امین لے آنے والے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر آمین فرمائی۔ اسی طرح اس رمضان المبارک کے مہینے کی جو گھڑیاں ہیں یہ بڑی قیمتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت امی عائشہ فرماتی ہیں ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے سخی تھے۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ پوری کائنات سے بڑھ کر سخاوت ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، لیکن حضرت امی عائشہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں حضور کی جو سخاوت تھی وہ تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ تیز ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس میں 2-3 کام جو ہمیں کثرت سے کرنے چاہیے، اس میں سے پہلے نمبر پر کلمہ طیبہ کا ذکر یہ کثرت سے کرنا چاہیے، جتنا زیادہ ہو سکے کلمہ طیبہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ بے شک دوسرے نمبر پر ہمیں استغفار کثرت سے کرنی چاہیے، بے شک، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن خوش قسمت ہے وہ شخص کہ جس کے نامہ اعمال کے اندر جو استغفار ہے وہ کثرت سے ہوگا۔ بے شک۔ میں ایک اس کی مثال آپ کو بتاتا ہوں۔ بزرگوں نے لکھا، کسی بزرگ سے پوچھا کہ سبحان اللہ بھی تسبیح ہے، الحمدللہ بھی تسبیح ہے، الحمدللہ، تو یہ زیادہ تسبیح پڑھی جائیں یا استغفار زیادہ کیا جائے؟ تو بزرگوں نے بڑا پیارا جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ جو سبحان اللہ الحمدللہ تسبیح ہے اس کی مثال خوشبو جیسی ہے، سبحان اللہ، اور جو سبحان استغفار ہے اس کی مثال صابن جیسی ہے۔ آپ صابن سے کپڑوں کی میل کچیل صاف ہو جاتی ہے، اللہ، بے شک، اور جب کپڑے صاف ہو جاتے ہیں تو آپ خوشبو تھوڑی سی بھی لگا دینا تو وہ کافی ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ ہمارا باطن، ہمارا ظاہر باطن گناہ کر کر کے دل ہمارے سیاہ ہو چکے ہیں، استغفار سے ہم نے اپنے دل کو صاف کرنا ہے، دھونا ہے، اور اس کے بعد اگر ہم سبحان اللہ الحمدللہ درود کی تسبیح تھوڑی سی بھی پڑھیں گے نا تو ہمارے لیے کافی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین کلمہ محترم، طیبہ کا ذکر اور استغفار رمضان المبارک کے اندر اور قرآن کی تلاوت یہ کثرت سے کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ تشریف لائے۔ ناظرین محترم، میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا کہ ہم اس امت میں سے ہیں کہ افطاری کے وقت جس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، تو افطاری کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے۔ میں دعا بھی کروں گا کہ اللہ تعالی ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ڈاکٹر علی شاہ کو شہاب رمضان سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ شہاب رمضان، شہاب رمضان، شہاب